لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی، یعنی ہوا بھی آپ کے کنٹرول میں تھا۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ قرآن کریم 12-17 رکوع 6 اور جن و انس اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ دوسری جگہ 12-19 رکوع 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے، حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ تیسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے 12-19 رکوع 17 حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف یعنی مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں، دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا، اتنا بڑا تھا کہ 30 میل میں یہ پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمان کو اس لشکر عظیم کو اٹھایا، ہوا نے اٹھا لیا لشکر عظیم کو اور جو کچھ بھی اس میں تھا سب کو اٹھا لیا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصہ میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعاء ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعاء کا 1 مہینے کا سفر ہے اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعاء زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد، ایک پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جس کا نام تھا ہدہد، یاد رکھیے کیا نام تھا؟ ہدہد ایک بار اوپر اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا۔ کون؟ پرندہ ہدہد، اور ساری دنیا کے طول یعنی لمبائی و عرض چوڑائی کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا، ایک ہرا بھرا باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس باغ میں اور ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ کس نے دیکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یاقوت تھا۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتا تھا اس ہدہد کا نام تھا یاقوت کی اور یمنی ہدہد کی، یعنی یمن میں جو آپ گئے اس باغ میں جو ایک ہدہد بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ یمنی ہدہد کی حد سے گفتگو ہوئی، یعنی دونوں ہدہد آپس میں بات کی۔ تو یمنی ہدہد نے بولا بھائی تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد تھا جس کا نام یاقوت تھا، انہوں نے کہا میں ملک شام سے آیا ہوں اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ۔
پھر یمنی ہدہد نے کہا سلیمان کون ہے؟ تو یافور کہنے لگے، وہ جو ہدہد تھا وہ کہنے لگا وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرما روا اور سلطان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کن کے فرما روا ہے؟ شیاطین، جن، انسان، پرندے، ان سب پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی ہے۔ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سلطان ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہوتا ہوا پر سوار ہو کر جاتے اور ہر چیز اس کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہے۔ پھر اس نے یافور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور بھائی، میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ تو یافور کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضور نہیں، میرا جو بادشاہ ہے نا سلیمان علیہ السلام، ان کی عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں، اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد نہیں بلکہ یہاں کے ملک اور فرما رواں بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا، یعنی بلایا، تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یافور کو ڈھونڈ آواز دیا یعنی بلایا تو وہ غیر حاضر تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر وہ آئے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا تو ذبح کر دوں گا یا تک پھر وہ حاضر نہ ہونے کی کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا، تو آپ نے اس طرح سے فرمایا اور پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب بھی ایک پرندہ تھا، اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا غضب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد دوڑتے ہوئے پوچھا اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا؟ صرف یہی کہا یا اور کچھ بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ تو عقاب نے کہا ہاں یہ فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن سند یعنی کوئی دلیل میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنے دم نیچے کیے ہوئے پر زمین سے ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجیے، اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔
پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان ایسے عشرت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ہے، یعنی وہ سورج کو پوجتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا جس کے گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر بنا رکھا تھا، یعنی بنوایا تھا۔ چھٹے میں ساتویں گھر تھا، اس ساتویں گھر میں وہ تخت مقفل تھا، یعنی وہ جو گھر تھا وہ بند تھا، اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھتے تھے، اور اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، یعنی 4 کھمبے تھے۔ ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا، تیسرا سبز زمرد کا اور چوتھا سفید موتی کا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ بلقیس 7ویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھی اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار امر تھا۔ ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر شاہی مہر ثبت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قلعوں کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹھی رسا روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور آیان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہے؟ ہم زور والے ہیں اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑیں، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے، آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو تحفہ قبول کر لیں گے، اگر نبی ہے تو میرا تحفہ قبول نہ کریں گے، بجد اس کے تو ان کے دین کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصع تھی، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ماں ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ اب یہ سب کچھ ہدہد نے دیکھا، وہ پرندہ جو یاقوت تھا سب دیکھ لیا اور آ کر سارا قصہ کسے سنا دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جلی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، 6 میل تک اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے، اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کے بلند دیواریں کھڑی کر دی جائے، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بن گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف
سونے چاندی کے دیوانے بھی بن گئی اور خوشی و تری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں، بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بٹھایا اور اپنے جنی لشکر اور انسانی لشکر کو دور دور تک سب بسب کھڑا کر دیا اور وحشی جانوروں اور درندوں اور چوپایوں کو بھی سب بسب کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبا اور جلال، اس شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی، یعنی اتنا بڑا لشکر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلقیس کا قاصد اپنے زوم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جاہ و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی دنیا کی مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفہ و ہدیہ پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دیا ہے، لہذا اسے اے بلقیس کے قاصد پلٹ جاؤ اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھ ہی اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے، اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل سے کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے آیان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ بلقیس جو یہاں آنے والی ہے میرے پاس، ان کے آنے سے پہلے ان کا تخت بھی یہاں آنا چاہیے۔ کون ہے جو لے آئے؟ افریت نامی ایک جن تھا۔ کیا نام؟ افریت جن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھا اور بولا، آپ کے اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، یعنی یہ جو مجلس ہے یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا، یعنی ایک آدمی جو کتابوں کا عالم تھا، اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے پہلے بھی لے آؤں گا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے بھی اس تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا، یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا اور سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا، بلقیس کا تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کی راہ تک، حضرت سلیمان اور بلقیس کا جو تخت تھا اس کا درمیان 2 مہینے کا راستہ تھا، 2 مہینے کی راہ کا تھا اور طول و عرض اس کا آپ پڑھ چکے کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا تھا۔ اتنی طویل مسافت اور اتنے وزن دار ہونے اور اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ تو پھر جو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضور سید الانبیاء یعنی ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اولیاء امت ہیں، اولیاء امت ہے، وہ کیوں دور دراز کی مسافت سے کسی مظلوم کی اعانت اور حمایت کو نہیں پہنچ سکتے؟ ضرور پہنچ سکتے۔ دوسری بات، وہ عالم کتاب وہ تخت لانے کے لیے بھرے دربار سے بلقیس کے محل میں گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آیا، مگر اس عرصہ میں وہ حضرت سلیمان کے دربار سے غائب بھی نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا وہ عالم کتاب، بلقیس کا تخت گیا لینے، پھر لے کر آیا، لیکن پھر بھی کہاں موجود تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں، اور مقام تخت تک بھی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، اور یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی ہے۔ پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ایک وقت میں متعدد جگہ تشریف فرما ہونا کیوں ممکن نہیں؟ تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سپاہی نے 2 مہینے کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا، اور پل بھر میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ پھر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں ممکن نہیں؟ چوتھی بات، تخت سلیمان علیہ السلام کو ایک لشکر عظیم کی ہوا اٹھا لیتی تھی۔ یہ نبی کا تصرف و اختیار ہے، اور جو انبیاء کو اپنی مثل یعنی اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ان میں سے کوئی صاحب ذرا اپنی بیوی سمیت ہی کسی چھت سے ہوا میں چھلانگ لگا کر دکھائیں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پانچویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں پہنچ کر ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے رہے، مگر ایک فرقہ آج کل ایسا بھی ہے جو ایام حج میں ایک بکری تک کی قربانی کو بھی فضول کہتا ہے اور مسلمانوں کو اس شرعی امر سے روکتا ہے۔ چھٹی بات، جن و انس، وحش و طیور، خشکی اور طری کے حیوانات اور دیگر اللہ کی زبردست مخلوق بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی۔ اور آج جو لوگ انبیاء کو اپنے میں سے بشر کہتے ہیں، ان کے گھر کی طرف نظر دوڑائیں تو ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر، ان کے فرمودات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔